ذرا زندگی چاہیے سبحان اللہ کے ساتھ. دیکھیں یار بات یہ ہے کہ اگر زندگی کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں چند شعر سنا دیتا ہوں. ہاں نیکی اور پوچھ تو یہاں بھی تو نیکی ہونی چاہیے نا. ٹک کے کہیں سبحان اللہ. قبلہ محترم صاحب کی نظر چلیں یہ پہلا شعر کرتے ہیں کہ جو ظلمت کو ضیاء کر دے وہ دل ہے میرے سینے میں. سبحان اللہ زور سے. جو ظلمت کو ضیاء کر دے وہ دل ہے میرے سینے میں. ارے بابا حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے. ارے بابا محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. چلیں یار دو شعر ایک آج کی تازہ ترین غزل کے آپ کو سنا دیتا ہوں. ٹک کے کہیں سبحان اللہ. ہر ایک در پہ تو مجھ سے جان جایا نہیں جاتا. آپ سے جایا جاتا ہے, جن سے نہیں جایا جاتا وہ ٹک کے کہیں سبحان اللہ. ہر ایک در پہ تو مجھ سے جان جایا نہیں جاتا. جنوں اہل وفا کا آزمایا نہیں جاتا. اور سب اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں, میں اہل دل کی نظر اگلا شعر کرتا ہوں آپ کی ٹک کے سبحان اللہ کے ساتھ. آپ کی دعا کا سہارا لیتے ہوئے اگلا شعر پیش کرتا ہوں. یہ مطلع تھا غزل کا کہ ہر ایک در پہ تو مجھ سے جان جایا نہیں جاتا. جنوں اہل وفا کا آزمایا نہیں جاتا. اور وفا کی راہ میں کوئی بھی مل جاتا ہے گر ناداں. وفا کی راہ میں کوئی بھی مل جائے اگر ناداں. سبھی اہل وفا سن لے کہ گھبرایا نہیں جاتا. وفا کی راہ میں کوئی بھی مل جائے اگر ناداں. سبھی اہل وفا سن لیں کہ گھبرایا نہیں جاتا. اور اگلی بات آپ کو سناؤں علماء کی نظر کہ اگر ادراک ہو فہم سلیمانی کی رفت کا. اگر ادراک ہو, دل والے توجہ کریں گے, اگر ادراک ہو فہم سلیمانی کی رفت کا تو پھر کیا ہوگا. اگر ادراک ہو فہم سلیمانی کی رفت کا تو پھر گھر میں کوئی آسیب اور سایہ نہیں جاتا. اور یہ مجھ کو قبلہ محترم صاحب کی نظر کہ یہ مجھ کو مصر کے قیدی نے شاہ ہو کر نصیحت کی. یہ مجھ کو مصر کے قیدی نے شاہ ہو کر نصیحت کی. یہ مجھ کو مصر کے قیدی نے شاہ ہو کر نصیحت کی. کیا کہ بابا سرے بازار دشمن کو بھی شرمایا نہیں جاتا. یہ مجھ کو مصر کے قیدی نے شاہ ہو کر نصیحت کی. سرے بازار دشمن کو بھی شرمایا نہیں جاتا. علماء پہنچ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور اگلی بات وہ اس سے ذرا زیادہ میٹھی ہے اور الحمدللہ خوشبودار ہے. ٹک کے کہیں سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ میں جس کیف و جنوں میں مست ہو کر بات کرتا ہوں, میں جس کیف و جنوں میں مست ہو کر بات کرتا ہوں, میں جس کیف و جنوں میں مست ہو کر بات کرتا ہوں, اچھا چلیں یہ شعر ذرا تھوڑا تازہ ہے, بھول گیا. اچھا اگلا شعر ذرا سنیں, وہ آپ کے عین مطلب کا ہے. وہ یہ ہے کہ جو اہل درد کا ذوق سخن میری زباں پہ ہے, جو اہل درد کا ذوق سخن میری زباں پہ ہے, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. جو اہل درد کا ذوق سخن میری زباں پہ ہے, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اور میں جس کیف و جنوں میں مست ہو کر بات کرتا ہوں, کسی بے درد کو یہ راز سمجھایا نہیں جاتا. کسی بے درد کو یہ راز سمجھایا نہیں جاتا.
اور علماء اس پہ بھی توجہ کریں گے ذرا کہ نصیبے سے اگر مل جائے دنیا میں کوئی عزت، نصیبے سے اگر مل جائے دنیا میں کوئی عزت تو اہل دل کا فرما ہے کہ اترایا نہیں جاتا۔ نصیبے سے اگر مل جائے دنیا میں کوئی عزت تو اہل دل کا فرما ہے کہ اترایا نہیں جاتا۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ قبلہ شیخ کا محترم صاحب کا حکم ہے کہ نعت شریف میں صرف آپ کو ایک مطلع نعت شریف کا اور ایک شعر سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، نعت ایسے تھوڑی کہی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم۔ نعت شریف کا ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد پھر اجازت چاہتا ہوں میں۔ حضرت کا حکم ہے کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ جن کو بات سمجھ آئی ہے وہ ذرا زندگی کے ساتھ بولیں۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے وہ آج مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے وہ آج مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اور ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول۔ جن کا ایمان عقیدہ اعتقاد اور عقیدت ہے کہ کشکول بھرا جاتا ہے وہیں سے، وہ کہیں سبحان اللہ۔ ہر چند کے آقا نے، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول۔ کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دو، ایک کے کہیں سبحان اللہ۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دو۔ یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دو۔ یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول۔ کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہے وہ آج مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، میری جولی ہی تھی تنگ تو کیا مانگتا ان سے۔ سبحان اللہ۔ میری جولی ہی تھی تنگ تو کیا مانگتا ان سے، لیکن وہ کہتے
آج مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، میری جھولی ہی تھی تنگ تو کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ بس آخر میں آپ کو ایک گفٹ دے کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ صداقت کا ہر رسول زندہ ہے، ٹھیک ہے کہیں سبحان اللہ۔ صداقت کا ہر رسول زندہ ہے، اثر تربیت زہرا بطول زندہ ہے، تردد کی آگ میں جلنے والوں سے کوئی شکوہ نہیں، گرج کے بولے روزے میں جس کا رسول زندہ ہے۔ صداقت کا ہر رسول زندہ ہے، سبحان اللہ۔ زندگی چاہیے میری جان، زندگی، ٹھیک ہے نا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ وجہ تخلیق کل مان کر آپ کو زندگی کے سفر کا مزہ آ گیا۔ وجہ تخلیق کل مان کر یا رسول اللہ، وجہ تخلیق کل مان کر آپ کو زندگی کے سفر کا مزہ آ گیا، اور آپ کی یاد میں جو گزارے گئے ایسے شام و سحر کا مزہ آ گیا۔ آپ کی یاد میں جو گزارے گئے ایسے شام و سحر کا مزہ آ گیا۔ اور اگلی بات سننا، دعاؤں سے نوازنا۔ میں نے گزارش کی ہے کہ میں نے ختم نبوت کی کیا بات کی، رب نے مجھ پہ انوکھا کرم کر دیا، ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ میں نے ختم نبوت کی کیا بات کی، رب نے مجھ پہ انوکھا کرم کر دیا، مہک فردوس سے مجھ کو آنے لگی اس جہاں میں ادھر کا مزہ آ گیا۔ مہک فردوس سے میں نے ختم نبوت کی کیا بات کی، رب نے مجھ پہ انوکھا کرم کر دیا، مہک فردوس سے مجھ کو آنے لگی اس جہاں میں ادھر کا مزہ آ گیا۔ اور آپ کی یاد میں جو گزارے گئے ایسے شام و سحر کا مزہ آ گیا، اور مان کر آپ کو وجہ تخلیق کل زندگی کے سفر کا مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوشیاں عطا کرے تو آپ زندہ رہیں، اور زندگی چاہیے آپ کو اگر آپ کو زندگی چاہیے نا، تو میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ مان چاہیے آپ کو زندگی۔ جن کو زندگی چاہیے وہ بولیں، جن کو نہیں چاہیے وہ چپ رہیں، جن کو زندگی چاہیے وہ ٹک کے کہیں سبحان اللہ۔ میری سرکار کو زندہ مانتے رہنا، انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ عقیدہ حیات النبی زندہ باد، حیات النبی زندہ باد، محمد ادریس آصف زندہ باد۔ تو بس کرو یارو، فتوی کوئی نہ لگ بندہ، بہت سارے لوگ ہیں جنہاں دا دین اسلام خطرے چاہے ہیں۔ ہاں اللہ پاک دی ذات ساکوں صحیح معنی دے وچ او توحید عطا کرے جڑی رسالت دی زبان وچ آوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔